اردو ورلڈ وائز میں خوشامدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ کچھ زخم ناسور بن کر ساری عمر کے لیے ہمیں دکھ اور تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میرا نام زیبا ہے۔ جس گھر میں آنکھ کھلی وہ گھر نہیں بلکہ ایک بلند و بالا کشادہ بڑی سی حویلی تھی۔ میرے والد اپنے علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار اور چودھری تھے، اس لیے ان کا پورے علاقے میں رعب اور دبدبہ تھا۔ حویلی میں میری دادی، دادا، میرے ابو، امی اور ہم 6 بہن بھائی رہتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ ایک تو امیر گھرانے میں پیدا ہوئی اور پھر اکلوتی بہن، اور وہ بھی سب سے چھوٹی، اس لیے سبھی مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اگرچہ یہ اس دور کی بات ہے جب لڑکی کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی تھی۔ چونکہ میں اس گھر میں اکلوتی بیٹی تھی، اس وجہ سے شاید مجھے سب نے خوشی سے قبول کر لیا۔ بہرحال میں بہت ناز نخرے والی لڑکی تھی۔ شروع سے ہی بیجا لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے کسی سے بات کرنے کی تمیز نہ تھی۔ لاڈ پیار کی وجہ سے دولت کو میں اپنے قدموں کی دور سمجھتی تھی، کیونکہ گھر میں کبھی پیسے کی کمی ہی نہیں دیکھی تھی۔ والد صاحب اپنے والدین کے اکلوتے وارث تھے، جس کی وجہ سے دادا ابو کی ساری جائیداد میرے والد کو ہی ملی۔ والد صاحب نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، جبکہ میری والدہ صرف 5ویں تک ہی پڑھی تھی، لیکن ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ کمال کی تھی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ میری والدہ کا صبر اور ان کا ہر بات میں سمجھوتا کرنا تھا۔ والد جو بھی بات کہتے، میری والدہ سر جھکائے ساری باتیں مان لیتی۔ ان کا کہنا تھا شوہر سر کا تاج ہوتا ہے اور اس کو سر پر ہمیشہ سجا کر رکھنا چاہیے۔ جو عورت مرد کو غلام بنانا چاہتی ہے، گویا وہ غلام بناتے ہوئے اپنے مرد کو اپنے پیروں کی جوتی بنا ڈالتی ہے، اور اس طرح وہ مرد سے منسوب ہوتے ہوئے خود بھی اس پیروں کی جوتی کی دھول مٹی بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر مرد کو سر کا تاج بناؤ گی تو خود بھی اس سر تاج کی ملکہ بن جاؤ گی۔ شاید ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، جس وجہ سے وہ اس حویلی میں راج کرتی تھی۔ حویلی میں بہت زیادہ نوکر چاکر تھے، وہ تمام کے تمام نوکر چاکر اسی علاقے کے رہائش پذیر ہی تھے۔ کچھ تو نسل در نسل سے ہمارے ملازم چلے آ رہے تھے۔ ایسے میں میری ایک ہم عمر لڑکی، جو کہ ہماری حویلی کے ملازم اکبر چاچا اور میری والدہ کی خاص ملازمہ نازیہ کی بیٹی رخشندہ تھی، وہ میری سہیلی بن گئی۔ اگرچہ حویلی میں کچھ ایسے ملازمین بھی تھے جو پورے کے پورے خاندان ہمارے گھر میں ملازمت کرتے تھے، لیکن ان کے بچے چونکہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کا بھی ہماری حویلی میں آنا جانا رہتا تھا۔ ایسے میں رخشندہ سے میری ملاقات ہوئی، اور رخشندہ چونکہ میری ہم عمر تھی، اس لیے مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر تھے، مگر ہم لوگوں میں ملازمین کو لے کر اس بات کا کوئی غرور نہیں تھا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے اور یہ غریب ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیا ہے، اور جس کے پاس جس کی چیز کی اس دنیا میں کمی ہے، اس کو اس کا بدلہ جنت میں مل جائے گا۔ ایسا میری والدہ نے مجھے شروع سے ہی سمجھایا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ملازمین کے بچوں کو کبھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے 5 بھائی بھی بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، سبھی پڑھائی میں اچھے تھے، اور میں بھی کافی حد تک اب پڑھنے لگی تھی۔ لاڈ پیار کی وجہ سے میں 6 سال کی تھی جب اسکول میں داخل ہوئی، لیکن ذہین تھی، اس وجہ سے 1 سال میں ہی 2 کلاسز پڑھتے ہوئے جلدی ہی 5ویں تک پہنچ گئی۔ 5ویں کلاس میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کی۔ جس گاؤں میں ہماری حویلی تھی، 5ویں کلاس تک ہی اسکول تھا، اس لیے والد نے اس دور میں مجھے شہر کے ایک بڑے پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ لیکن میرے دادا اور دادی کا کہنا تھا بچی کا اس عمر میں گھر والوں سے علیحدہ ہو کر رہنا ٹھیک نہیں۔ اس وجہ سے میرے لیے خاص طور پر والد نے ایک گاڑی کا بندوبست کیا۔ ان کا ایک خاص پر اعتماد ڈرائیور مجھے اسکول لے کر آتا جاتا رہا، کیونکہ ہمارے خاندان میں بچوں کی تربیت اور پرورش کے معاملے میں ہر ایک پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رخشندہ کو بھی 5ویں تک تعلیم دلوائی گئی۔ ایسا میرے والد نے خاص طور پر کیا، کیونکہ انہوں نے رخشندہ کو لے کر میری دلچسپی جان لی تھی، اور وہ چاہتے تھے میں جس کے ساتھ بھی اٹھوں بیٹھوں وہ بات کرنے کا سلیقہ اچھے سے جانتی ہو۔
रक्षंदा दिखने में बहुत ही मासूम और अच्छी लड़की थी। 5वीं तक तालीम हासिल करके वो बात करना अच्छे से जान चुकी थी और काफी हद तक लिखना पढ़ना भी जानती थी। मेरी तालीम जारी रही और जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया, क्योंकि अब मैं जवान हो रही थी इसलिए वालिद मुझे अब उस ड्राइवर के साथ अकेला नहीं भेजना चाहते थे। ऐसे में वालिदा ने मशवरा दिया, रक्षंदा मेरे साथ रोजाना ही कॉलेज के लिए चली जाएगी। रक्षंदा चूंकि होशियार और चुस्त थी, इस मामले में उसने फुर्ती दिखाते हुए जल्द ही शहरी माहौल को अपना लिया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मैंने ग्रेजुएशन कर ली। रक्षंदा की वालिदा नाजिया ने मेरी वालिदा से कहा वो अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहती हैं, इसलिए अगर उनकी इजाजत हो तो वो अपने गांव में ही मौजूद रिश्तेदार के यहाँ उसकी शादी कर दें। तभी मेरी वालिदा ने वालिद से मशवरा किया और वालिद की इजाजत देने पर रक्षंदा की शादी हो गई। मैंने बीए तक तालीम हासिल कर ली थी। वालिद का यही ख्याल था कि मैं अब घर बैठ जाऊं, मुझे मजीद पढ़ना नहीं चाहिए, मगर मैंने मजीद पढ़ने पर इसरार दिया। मेरे बेहद इसरार पर मेरी दादी के कहने पर वालिद ने फिर से पढ़ाई करने के लिए मुझे इजाजत दे दी, जबकि अब मेरे साथ रक्षंदा की छोटी बहन आने जाने लगी। रक्षंदा अपने घर में बहुत खुश थी। चूंकि वो मेरे साथ इतना अरसा रही थी, इस वजह से मेरी रक्षंदा के साथ बहुत ज्यादा कराबत रह चुकी थी, जिस बिना पर रक्षंदा के हवाले से मैं उसकी बहन से मालूमात लेती रहती थी। मैंने एमए कर लिया और उसके बाद हमारे रिश्तेदारों में ही एक बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया। वालिद ने जल्दी से मेरा वहां पर रिश्ता तय कर दिया। अगरचे मेरी रजामंदी भी पूछी गई थी, मगर मैं अपने वालिदैन की रजा में ही राजी थी, क्योंकि मैं किसी से मोहब्बत ही नहीं करती थी। मेरी दुनिया तो मेरे वालिदैन, मेरे भाई और मेरे दादा दादी ही थे। जिस शख्स से मेरी शादी हुई उसका नाम नजीर था। नजीर अमेरिका में रहता था और उसका सारा खानदान अमेरिका में शिफ्ट हो गया था, जबकि उससे पहले वो लोग हमारे उसी इलाके में ही रहते थे। अगरचा उनकी सारी जमीनें अभी नौकर चाकर ही देखते थे, लेकिन अब वो लोग कभी कभार ही पाकिस्तान आया करते थे। वालिदा ने मेरी शादी से पहले थोड़ा बहुत एतराज किया, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं भेजना चाहती थी, मगर वालिद ने यही कहा रिश्ता बहुत मुनासिब है और लड़का पढ़ा लिखा भी है, सबसे बढ़कर जानने वाले हैं, इसलिए बेटी की शादी वहां पर कर देना ही अच्छा रहेगा। वालिदा ने हमेशा की तरह वालिद के हुक्म पर सर झुका दिया। यूं मेरी शादी हो गई। क्योंकि नजीर अब अमेरिका में रहता था और उसको नेशनैलिटी भी मिल चुकी थी, इसलिए शादी के कुछ देर बाद ही मैं अमेरिका चली गई। वहां पर गई तो दुनिया ही अलग थी। मेरे सास ससुर अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अलग घर में रहते थे, जबकि उनकी 2 बेटियां शादीशुदा थी और एक बड़ा बेटा था जो कि अपनी बीवी के हमरा अलग शहर में रहता था। अब मेरा शोहर नजीर भी मुझसे शादी करने के बाद अलग घर में शिफ्ट हो गया था। मैं चूंकि शुरू से ही खानदान के साथ रहती थी, इसलिए अकेला रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मेरा वहां पर दिल लग गया, जिसमें काफी हद तक नजीर ने मेरा साथ दिया, क्योंकि नजीर बहुत ही अच्छा शोहर साबित हुआ। वो हर लिहाज से मेरा ख्याल रखता था, मगर घर को संभालने में मुझे दुश्वारी दरपेश आने लगी, क्योंकि मैंने तो कभी गिलास में खुद से पानी डालकर भी नहीं पिया था। ऐसे में अब घर के सारे काम करना मुझे बहुत मुश्किल दिखाई देते थे। नजीर का ये कहना था यहाँ की औरतें भी खुद से कमाती हैं और चूंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो इसलिए मुझे भी अपनी तालीम का फायदा उठाते हुए यहाँ पर कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। सबसे बढ़कर मैं घर में अकेली बोर होती थी, इसलिए मैंने भी स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजरता रहा और 5 साल में अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। अब घर का काम भी बढ़ गया और बच्चों की देखभाल की वजह से मैं नौकरी भी ठीक से नहीं कर पाती थी, जिस वजह से मैंने अपनी मुलाजमत छोड़ दी। लेकिन सारे घर का काम मुझे करना बहुत मुश्किल दिखाई देता था। घर को संभालना मुझ पर आफत बन गया था, जिसकी वजह से मैंने तंग आकर अपने वालिद को फोन किया और उनसे सारी बात कही। तभी वालिद ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं यहाँ पर किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करके तुम्हारे पास भिजवा देता हूँ। मैं उन दिनों फिर से उम्मीद से थी, इसलिए हेल्पर का वीजा आसानी से मिल सकता था, इसलिए मैंने अपने वालिद की बात सुनते ही फौरन से उन्हें हाँ कह दी। ये कहते हुए कोई भी काबिल एतबार मुलाजमा भेजिएगा जो सारे घर की जिम्मेदारी को संभाल सके, मगर उसके साथ साथ इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हो, ताकि मेरे बच्चों पर उसका कोई गलत असर ना पड़े।
ظاہری سی بات ہے سارا دن وہ میرے بچوں کے ساتھ رہے گی، تو ایسے میں اس کی بول چال اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز بچوں نے بھی نوٹ کرنا ہے۔ تبھی والد نے اگلے روز مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ میں نے تمہاری والدہ سے بات کی ہے۔ وہ بتا رہی تھی یوں تو کئی ملازمائیں تیار ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی ملازمہ پڑھی لکھی نہیں، لیکن رخشندہ اپنے میکے آئی ہوئی ہے، میں نے سنا ہے اسے طلاق ہو گئی ہے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں۔ اگر تم کہو تو میں اسے بھجوا دیتا ہوں، کیونکہ وہ پڑھی لکھی بھی ہے اور تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ کافی حد تک شہری ماحول کو بھی جانتی ہے، سب سے بڑھ کر قابل اعتبار بھی ہے اور تمہاری دوست بھی رہی ہے۔ میں بھی یہ سوچنے لگی رخشندہ سے بڑھ کر قابل اعتبار کون ہو سکتا ہے۔ میں نے پھر والد سے فوراً سے کہا کسی بھی قسم کی دیر کیے بغیر فوراً سے اس کے آنے کا بندوبست کریں۔ پھر میں نے یہاں پر نذیر سے بات کی۔ پہلے تو نذیر نے اس بات پر تھوڑا اعتراض کیا، پھر چونکہ وہ بھی امیر زادہ تھا اور میری مجبوری کو سمجھ گیا۔ اس طرح 2 مہینے کے اندر اندر رخشندہ ہمارے گھر میں پہنچ گئی۔ اس کا ویزا شاید اس لیے جلدی لگ گیا کیونکہ اس دور میں اتنی زیادہ سختیاں نہیں تھیں، جبکہ اب تو ویزا لگنا محال ہو گیا ہے۔ رخشندہ کے گھر میں آتے ہی اس نے سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی اور میں نے رخشندہ کے یوں گھر سنبھالنے پر سکھ کا سانس لیا۔ میرے کندھوں سے کافی حد تک بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ رخشندہ گھر کے کام کاج کو دیکھتے ہوئے میرے بچے بھی سنبھالتی تھی۔ دھیرے دھیرے یوں ہی وقت گزرتا رہا اور رخشندہ ہمیشہ کی طرح بہت جلد اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ ایسے میں اس کے پہناوے کا بھی خاص خیال رکھتی تھی۔ اسے اکثر اپنے قیمتی جوڑے بھی پہننے کے لیے دے دیتی تاکہ وہ معاشرے میں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھی جائے۔ بچے بھی رخشندہ سے کافی حد تک مانوس ہو گئے تھے۔ نذیر جو کہ صبح کے گئے شام کو واپس لوٹتے تھے، رخشندہ سے ان کی کم ہی ملاقات ہو پاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میں جو کہ بہت عرصے سے امریکہ میں رہائش پذیر تھی، اس وجہ سے میری آس پڑوس میں کافی اچھی دوست بن چکی تھی۔ ٹیچنگ کرنے کی وجہ سے میری کئی اور دوستیں بھی بن چکی تھیں۔ بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں آئے روز اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں چلی جاتی۔ ایسے میں کئی بار ایسا بھی اتفاق ہوا کہ مجھے پارٹی سے گھر میں آنے پر دیر ہو گئی۔ تب نذیر گھر میں آئے اور رخشندہ نے کھانا بنا کر ان کی آؤ بھگت کی، جبکہ اس سے پہلے میں رخشندہ کے ساتھ مل کر کھانا بناتی تھی اور ہم میاں بیوی رات کا ڈنر اکٹھے کرتے تھے۔ اس اتفاق سے دھیرے دھیرے ہماری زندگی بدلتی رہی اور وقت کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس قدر لاپرواہی اور اندھا اعتماد جو میں رخشندہ پر کر چکی تھی مجھے لے ڈوبے گا۔ ایک روز اتفاق سے میں پیرنٹس میٹنگ میں گئی، جہاں پر بچوں کی ٹیچر نے مجھ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے بچوں کا لنچ باکس بہت ہی گندا ہوتا ہے، کیا آپ بچوں کے لنچ باکس روزانہ واش نہیں کرتی؟ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے تو ٹیچر کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے میری بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے میری بیٹی کے لنچ باکس کو کھولا، جس کو دیکھتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لنچ باکس پر ایک سائیڈ پر فنگس لگی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے قے آنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رخشندہ تو بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے اور گھر کے سارے کام بہت سلیقے سے کرتی ہے، ایسے میں لنچ باکس صاف کرنا وہ کیسے بھول گئی؟ سب سے بڑھ کر روزانہ ہی رخشندہ بچوں کے لیے لنچ باکس تیار کرتی تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ رخشندہ بنا دیکھے لنچ باکس میں کھانے کے لیے چیزیں رکھتی تھی۔ تبھی مجھے بہت غصہ آیا اور میں پیرنٹس میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی گھر کو واپس لوٹ گئی۔ جب گھر میں پہنچی تو گھر کا منظر دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ گھر کا دروازہ کھولتے ہی سامنے ہماری خوابگاہ نظر آتی تھی۔ اس بیڈ پر رخشندہ میرے شوہر کے ساتھ نازیبا حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ چونکہ گھر کے دروازے کی ایک چابی نذیر کے پاس ہوتی تھی اور ایک میرے پاس، اس وجہ سے میں نے بنا بیل بجائے دروازے کا لاک کھول دیا اور وہ لوگ میرے یوں آنے پر چونک گئے۔ تبھی رخشندہ کی لاپرواہی مجھ پر کھلی اور نذیر کا چہرہ بھی میرے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ رخشندہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میرا شوہر نذیر اسی وقت وہاں سے اٹھا اور اپنے ڈریسنگ سوٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کمرے میں سے نکل گیا۔ میں نے رخشندہ کو اس کی چٹیا سے پکڑا اور اسے کہنے لگی، تو کتنی بے شرم اور نمک حرام نکلی، میں نے تجھے کہاں سے کہاں لا کر بٹھا دیا اور تو نے میرے ہی گھر میں گات لگا لیا۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے مجھ میں کہاں سے ہمت آئی اور میں نے رخشندہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تبھی رخشندہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گرتے ہی گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، میں بہک گئی تھی۔ ہم غریبوں کو تھوڑا بہت بھی امیرت کا جھانسا دے کر کوئی بھی ورک لا سکتا ہے،
मगर मेरी वालिदा ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की थी। जाने मैं नजीर साहब के बहकावे में कैसे आ गई। वो कैसे भी करके अपने दामन पर लगे हुए दाग को धोना चाहती थी, मगर मैं अब रक्षंदा पर एक पल के लिए भी एतबार नहीं कर सकती थी। जबकि नजीर वो तो शुरू से ही खुले माहौल का आदी था, मगर इस कदर बेबाक और बेहजा हो जाएगा मैंने ये कभी सोचा नहीं था। तभी मैंने वालिद को फौरन से कॉल की और सारी बात बता दी। ये कहते हुए मैं रक्षंदा को अभी वापस भेज रही हूँ। वालिद सुनते ही आग बगोला होते हुए मुझसे कहने लगे, इसमें तुम्हारी भी गलती है बेटी, तुम्हें अपने घर को खुद से संभालना चाहिए था। ना तुम किसी और औरत को यूं अपने घर में दाखिल करती और ना किसी को शय मिलती। आज रक्षंदा है तो कल कोई और होगी, इसलिए अपने घर को खुद से संभालो। वालिद की ये बात सुनते ही मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है, लेकिन मेरे वालिद का वो मतलब नहीं था जो मैं फैसला कर चुकी थी, क्योंकि नजीर के साथ अब मैं एक पल भी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। जो भी था, जैसे भी हालात थे, मगर नजीर ने मुझसे बेवफाई की थी। मैं ना ही गलत औरत थी और ना ही गलत मर्द को बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए मैंने रक्षंदा को फौरन से वापस भेज दिया और वो हमारी मुजरिम थी, उसको उसके किए की सजा मिल गई। गांव में उसकी बदनामी हुई और उसके सबब उसके वालिदैन को भी वो गांव छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ नजीर था, जिसे अपने किए हुए का एहसास हो गया था और चंद दिन बाद उसने मुझसे माफी भी मांग ली थी। मगर कहते हैं इंसान जब एक बार धोखा दे दे तो फिर उसके बाद वो धोखा जरूर देगा। अक्लमंद वही है जो एक दफा डस जाता है और दोबारा डसने के लिए मौका नहीं देता। इसलिए मैंने नजीर से अलहदगी का फैसला कर दिया। फिर उसके बाद किस कदर मैंने अजियत में वो वक्त गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। शोहर से वालिहाना मोहब्बत करने वाली और उसका हर तरह से ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि उसके कहने पर ही मैंने ना चाहते हुए भी मुलाजमत इख्तियार की थी और दोस्तों के साथ पार्टी पर जाने का भी उसका ही मशवरा था। शायद वो मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था और मैं बेवकूफ बन रही थी। वो मेरी गैर मौजूदगी में रक्षंदा के साथ रंगरलियां मनाता रहा। आज भी मैं सोचती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दुख भी बहुत होता है, जबकि इस बात को 15 साल गुजर चुके हैं। मैंने दोबारा से टीचिंग शुरू कर ली थी और अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। बच्चे अक्सर नजीर से मिल लेते हैं, लेकिन नजीर अपने किए पर हमेशा की तरह नादिम है। उसने दूसरी शादी भी नहीं की, मगर मैं उसे कबूल नहीं कर सकती थी। मेरे सामने जब भी उसका नाम आता है तो तभी मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है जब मैंने घर में दाखिल होते ही उन दोनों को अपने बेड पर लेटे हुए देखा था। नजीर की बेवफाई की वजह से मैंने अपना तीसरा बच्चा भी खो दिया था, क्योंकि मैं तब डिप्रेशन में रहती थी, जिस वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया था। बच्चों से अक्सर वो मिलता है और मेरा हाल भी पूछता है। ये कहते हुए तुम्हारी वालिदा मुझे याद तो करती होगी। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।